السلام الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ القلم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ بڑے ارلی نبوت کے ارلی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور غالباً 4 کے آخر اور 5 نبوی کے شروع میں۔ مضمون بڑا لاجواب ہے، اور آپ نے کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ہم ان مکی اور سوری یہ 30ویں اور 29ویں پارے کی صورتیں جو بڑے اوائل مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، ان میں عقیدہ اتنا کلیئرلی بیان ہوا ہے، اور ایسے دلائل کے ساتھ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت بھی کس قدر صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ پکا تھا، اور آج بھی جو شخص ان کو سمجھ کے پڑھے گا اور اس پہ غور و فکر کرے گا، انشاءاللہ اس کا عقیدہ، توحید، آخرت، رسالت وغیرہ سب بہترین ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عقیدہ جتنا پختہ، جتنا پکا سچا ہوگا، اتنا ہی آپ کا عمل صالح بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر عقیدے میں کمزوری ہے تو عمل میں کمزوری لازماً ہوگی۔ لہذا ہم ان صورتوں کو بہت غور سے پڑھیں، سمجھیں۔ اب ہم نے کل جو اس کی پہلی آیات کی ہیں، اس کا میں ایک شارٹ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ان آخری صورتوں میں جو پارہ 30 اور 29 میں ہوئی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ نون شہادتیں پیش کی ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، لیکن وہ شہادت یا گواہی پیش ہوئی ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا یہاں بات ہو رہی تھی کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا نعوذ باللہ کہ آپ دیوانے ہیں۔ یہ کس وقت کہا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، آپ کو کہتے تھے یہ تو پورے مکے میں امین اور صادق انسان ہے۔ لیکن جو ہی نزول قرآن اور زد پڑھنی شروع ہوئی ان کے عقائد و ایمانیات پر، کہ بتوں کی تذلیل کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ جو رویے تمہارے ہیں، یہ تمہارا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اس قرآن کو کنٹرڈکٹ کرنے کا پورا تہیہ کر لیا، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ آپ تو نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ تو رب العالمین نے اس کی پوری شہادت کے ساتھ کہ گواہی کس کی ہے؟ قلم، وہ قلم جو قرآن پاک کو لکھتا ہے، اور وہ خود قرآن جو حقائق اور ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، برحق ہے، لا ریب فی۔ اس کی ہر بات تاریخ آج دیکھ لیں، آج تک کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اور وہ قلم جس سے قرآن لکھتے ہیں، وہ اس بات کی واضح گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مَجْنُونَ، کہ آپ اپنے رب کے احسان کی اور فضل کی وجہ سے بالکل مجنون نہیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی تسلی اور اس حقیقت کا اظہار کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو پوری دنیا کو وہ پیغام پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے قیامت تک کے لیے برحق پیغام بھیجا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ کہ اے نبی، تیرے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، آج ہم بھی درود شریف، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سے ان کی درجوں کی بلندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح آپ کی اطاعت کا
جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا، اور جس کی اطاعت کی جا رہی ہے تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اس کے جتنے پہلو دیکھ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی نبوت سے پہلے بھی لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، اور آج دور حاضر میں بھی دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آج بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور ابھی جو کتاب آئی ہے 100، جو ایک 100 دنیا کے بہترین جو لیڈر ہیں، اس میں آپ سر فہرست ہیں۔ لہٰذا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں نا دیوانہ کون ہے، آپ ہیں یا یہ ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی دیکھ لیں گے، اور چند سالوں میں کایا پلٹ گئی۔ یہ بات ہے 4 ہجری کی، ساری 4 نبوی کی، نبوت کے چوتھے سال کی، اور آپ دیکھیں کہ مدینے میں حکومت قائم ہو گئی، 13 سال 14ویں سال جو ہے وہ حکومت قائم ہو گئی۔ تو جس نبی کو وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اذیتیں، تکلیفیں، مشکلات، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی حکومت کا سربراہ بنا دیا۔ پھر اس حکومت نے ایسی ترقی کی، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھ لیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اچھے جو ہیں وہ برے کے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا آیت 8 اور 9 میں کہ ان کی دباؤ میں ہرگز نہ آئیں، ان سے کوئی مصالحت نہ کریں، اور اپنا ڈٹ کے اپنا کام کریں۔ کیوں؟ یہ تو چاہتے یہی ہے کہ آپ تھوڑی نرمی دکھائیں، پھر یہ بھی آپ کی مخالفت میں نرمی کر دیں، تو اس سے تو دین تو نہیں پھیلے گا۔ تو دین تو آپ صبر و استقامت سے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں، اور انشاءاللہ یہ دین غالب ہوگا۔ اور پھر وہ ہو کے رہا، اور انہوں نے سب دیکھا۔ تو یہ تھا کل کا خلاصہ۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو سوال کریں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آیت 10 سے آگے جو سلسلہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے نا، قریش مکہ، بڑے بڑے سردار، ان کا کتنا گھٹیا کردار تھا، اسی کردار کی یہاں اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ، ہر گز نہ دبو، ہر گز کہنا نہ مانو کسی ایسے شخص کا جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے اصل ہے۔ حلاف، کل بھی بات ہوئی ہے، حلاف اس کو کہتے ہیں جو بہت قسمیں کھاتا ہے۔ کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ خود اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں سچی نہیں ہے، لہذا ڈھیر ساری قسمیں کھا کے تو وہ اس بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ مہین اور بے اصل اپنی نسب کی وجہ سے بھی ہے، اور پھر وہ جو عمل کر رہا ہے قرآن جیسی کتاب کی مخالفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم انسان کی مخالفت، تو یہ یقیناً مہین بھی ہے اور حلاف بھی ہے۔ تو یہ ہے تصویر کشی۔ پھر دیکھیں آیت 11 میں اللہ تعالیٰ ہمازٍ مشاء بنمیم، یہ تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ تو یہ ہے اصلی چہرہ کہ یہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کی، آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی، تو یہ اصل میں یہ بہت عیب جو ہیں، ورنہ یہ عین فطرت کی، انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہو، آپ کا اخلاق ہو، آپ پر نازل ہونے والے کتاب کی تعلیمات ہوں، یہ اس لیے کہ یہ ہیں بے اصل۔
یہ چغلیاں کھانا اور تانے دینا یہ ان کی سرشت میں داخل ہے۔ منع للخیر معتد اسیم، یہ لوگ بھلائی سے روکتے ہیں، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہ تھا کردار اس وقت جب نازل ہو رہا تھا قرآن مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا۔ ذرا غور کریں، اتلم بعد ذالک زنیم، یہ بڑا جفاکار ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور ان سب عیبوں کے ساتھ بد اصل بھی ہے، اس کے نسب میں بھی کوئی نقص ہے، لہذا یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ اللہ کے دین کا راستہ روک رہا ہے جو خود ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس قدر ان کی صحیح صورتحال۔ اچھا یہ کر کیوں رہا ہے ساری مخالفت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کان ذا مال و بنین، یہ اس بنا پر کہ وہ مال اور اولاد رکھتا ہے، یعنی اس کا فاسد کردار کی جو اصل وجہ ہے وہ جو اس نے ظلم کے ساتھ اپنا مال کمایا ہوا ہے، اور وہ جو اولاد و اسی کی پیروکار ہے، یہ سب ظالم ہیں، اور یہ ظالم اس حق کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جبکہ وہ ان کے ظلم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آج بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس قسم کے جس کے اوپر خواص بیان ہوئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو قال، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آیت 10 تا 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کا صحیح کردار پیش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ تھے مخالف اس وقت، اور آج اگر آپ دیکھیں تو آج مخالفین کا ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ آپ میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، کافروں کا میڈیا تو ہے ہی ہے، اپنے ملک کے میڈیا پرنٹ کو دیکھ لیں، الیکٹرانک کو دیکھ لیں، آپ حکومتی اداروں کو دیکھ لیں، آپ اپنے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، آپ اپنے عدل کے نظام کو دیکھ لیں۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، 6 ہائی کورٹ کے ججز نے ایک مشترکہ لیٹر لکھا ہے کہ چیف جسٹس کو کہ کیا ان پر دباؤ ہے، کیا ظلم ہے۔ وہ ادارے جو پاکستان میں عدل اور قانون کے پابندی کرانے کے ذمہ دار تھے، ان کے حال آپ ان خطوط سے دیکھیے جو میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ لہذا آج مخالفت اس سے کم نہیں ہے، بڑھ کر ہے، اور اس کی شکلیں اتنی زیادہ ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سوال یہاں تک آیت 10 تا 15 کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ آپ پوچھیں، جلدی پوچھیں۔ یہ جو ہر آیت میں یہ آتا ہے یہ کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، سر یہ اس کا ذرا تھوڑا سا آپ مجھ کو وہ کر دیں پلیز۔ جزاک اللہ۔ اچھا سنیں، اب آپ کو پتہ ہے قرآن ان ہدایات، تعلیمات، عبرتیں جو سارے انبیاء کی دعوتوں کا ذکر اسی لیے ہے کہ جب لوگوں نے انکار کیا اللہ نے مہلت دی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن بیان کرے برحق۔ اب جو نہ ماننے والے ہیں، جو بدبخت ہیں کہ یہ حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اپنی برائیاں کنٹینیو ظلم، لوٹ گسوٹ، ظلم وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو جب وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اس قرآن جو اس وقت نازل ہو رہا ہے، پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو اس کو بھی تو انہوں نے کانٹرڈکٹ کرنا ہے، اس کی بھی تو مخالفت کرنی ہے، تو کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، یہ تو قرآن کس سے کہانیاں ہیں بھائی، نعوذ باللہ۔ یہ ہے کہ اس قرآن برحق کو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں۔ اب ذرا آئیے نا آج کے زمانے میں، اوہو، آپ سے مخالفین کیا کہتے ہیں بلا؟ کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن تو بہت اس زمانے کا تھا، جب وہ زمانہ جب نازل ہوا ہے، آج یہ قرآن کیسے چل سکتا ہے، نعوذ باللہ۔
آپ سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے زمانے میں کیسے لیڈر ہو سکتے ہیں؟ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بتائیں مجھے آپ۔ جی جی سر جی صحیح کہہ رہی ہیں، ابھی بھی اچھے خاصے دنیا کی تعلیم والے لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، یہ اس وقت کے قصے ہیں۔ ہاں جی، آپ بات سمجھ آئی نعوذ نہیں باللہ۔ جی آپ کو؟ بالکل آ گئی۔ جنہوں نے سوال کیا کہاں گئے؟ جی جی سمجھ آ گئی ہے سر، جزاک جزاک اللہ اللہ۔ خیر۔ اچھا، اب ایک قرآن کا کمال دیکھیں، ذرا نوٹ فرمائیں۔ جو ابھی آگے جو آیت 16 آ رہی ہے نا، یہ ان سارے لوگوں کا انجام ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں نا، کہ اس قرآن کی مخالفت، اس نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ اچھا، اس کو قرآن بڑا جرم کیوں کہہ رہا ہے بھلا؟ یہ بہت انتہائی غلط بات کیوں ہے بھلا؟ مجھے بتائیں آپ۔ دیکھیں نا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ سراسر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بہت بڑا جرم ہے نا۔ دیکھیں یہ جرم کر کیوں رہے ہیں، اس کو ذرا سمجھے نا۔ یہ جرم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ساری صلاحیتیں دی ہیں چیزوں کو پرکھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فہم و ادراک۔ یہ بدبخت انہی قوتوں کو لے کے برائیوں پہ چل پڑے ہیں، معاشرے کو بھی تلپٹ کر دیا۔ معیشت دیکھیں، معاشرت دیکھیں، قانون دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں۔ اگر ہم اسی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے قرآن کے مطابق استعمال کرتے تو یہی ملک آج دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ تو اس لیے یہ کافروں کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتمام حجت کر دیا کہ اس نے خود انسان کی فطرت ایسی بنائی کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ پیدا اس فطرت پہ کیا، انہوں نے اس فطرت کو مسخ کر کے برائیوں پہ چل سکے۔ اور یہ جو کردار ہے آپ کے سامنے ہے قریش کا، اس کو قرآن بتا رہا ہے کہ جب وہ اصلی عقل سے کام نہیں لیتا، اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا، تو یہ ہے اس کا کردار۔ اور پھر اس قرآن جیسی حقیقت کو کہتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ پرانی قصے کہانیاں ہیں۔ اب رب فرماتے ہیں میں نے تو اتمام حجت کر دی ہے نا، تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ اب اگر تم یہ جرم کرو گے، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یہ عذاب کی اللہ تعالیٰ ان کو وعید اور ان کو انذار کر رہے ہیں کہ تم نے حق کو قبول نہیں کیا، اس لیے تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ جو تمہیں یاد رکھو گے، دائمی اور ابدی۔ تمہاری کھالیں تبدیل کر کر کے تمہیں اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ کیوں؟ تم نے دنیا میں اس رب کی نافرمانی کی جس کی یہ نعمتیں اور یہ ہدایت تمہیں مل چکی تھی۔ کوئی سوال آیت 16 کے بارے میں؟ سر جی یہ اللہ نے سناسم کیسی وارننگ خرطوم دی ہے، ہے سر اس میں۔ سر جی اس کو واضح کریں یہ کیا تھوڑا سا کہ ہم ہاں، اس کی۔ اچھا آپ سنیں، یہ جو آپ نے فرمایا نا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سونڈ پر داغ لگانے کی مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے قریش کے سردار؟ اپنا ناک رکھنے کے لیے۔ ہاں، ناک اونچا رکھنے کے لیے، وہ سونڈ جو ناک کی اونچا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی پر ہم ان کو عذاب میں اس سونڈ کو بھی جو ہے، جو ان کی ناک کی سونڈ ہے، اس کو بھی ہم بالکل رگڑ کے رکھ دیں گے، ذلت اور پستی کا نشان بنا دیں گے۔ جس ناک کے لیے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اونچا کرنے کے، اسی ناک کو ہم ذلت اور پستی کا وہ بنا دیں گے نمونہ۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آ گئی الحمدللہ۔ یہ سب چیزیں آپ جیسے لوگوں کو جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ بڑی ہماری ضرورت ہے کہ ہم کس طرح
ان لوگوں کو سمجھائیں، کس طرح ان کو ڈیل کریں، یہ سارے حالات اور واقعات اسی کے بارے میں۔ تو اس وقت چونکہ قریش کے لوگ سامنے تھے اور وہ منکرین بھی بڑے قبائلی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے یہ مخالفت کی کس حد تک چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آپ دیکھیں تو آیت 17 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ اتنا عام فہم ہے جس کو میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ان 17 تا 33 آیات میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ ایک مثال ہے باغ والوں کی، اور ان باغ والوں کی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان کا عبرتناک انجام ہوا اور جس پر وہ بعد میں پچھتائے، اس کا ذکر اس لیے ہے کہ قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت، آج کے مسلمانوں کو آج کے دور کے یہ بتایا جا رہا ہے یہ قرآن تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے اس کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ناقدری نہ کرو، ورنہ اس باغ والوں کی طرح تم بھی پچھتاؤ گے۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیں اس پس منظر میں کہ یہ کیا انہوں نے کیا، کیا نافرمانی کی، کیا اس کا انجام ہوا۔ تو پہلے میں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم بھی ان کو آزما رہے ہیں، کس کو؟ اہل مکہ کو، ان مشرکین مکہ کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے ان باغ کے مالکوں کو آزمایا تھا۔ اب آزمائش کیا ہے ذرا غور سے سنیں، اذ اقسموا یصرمنہا مصبحین، انہوں نے قسم کھائی کہ آج ہم ضرور سویرے سویرے جا کے اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے بات پہلے بھی کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ میں گاؤں سے ہوں، زمیندار ہوں، تو آپ زمیندار کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ کھیت میں کچھ حصہ جو ہے جب کاٹتا ہے تو کچھ غریبوں کو دے دیتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا 10% جو ہے وہ بندے کو دینا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، تو یہ عمومی ایک اس وقت بھی عادت تھی، لیکن یہ جو باغ والوں کا قصہ ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے کسی کو کوئی ذرا بھی نہیں دینا، ہم جائیں گے بہت جلدی فٹافٹ اس کو کاٹ پیٹ کے، ابھی یہ پہنچیں گے بھی نہیں مانگنے والے، ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جناب چل دیے، اور آگے آتا ہے لا یستثنون، اور انہوں نے استثناء یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کر لیں گے۔ کیوں؟ کوئی عمل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ کبھی بھی میں کل یہ کروں گا، آپ ساتھ کہیں میں انشاءاللہ کل یہ کروں گا، کیوں؟ وہ اللہ چاہے گا تو معاملہ پورا ہوگا۔ تو ان بدبختوں نے اتنے ڈٹرمنٹ تھے کہ غریب کو کچھ نہیں دینا، انہوں اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور چل دیے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، اچھا، تو رات کو جب وہ لوگ سوئے پڑے تھے تو تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ میں پھر گئی۔ فطاف علیہا طائف، ایک بلا پھر گئی اس میں، من رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے۔ جس روز نے کہا نا صبح صبح چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے اتنا بڑا انعام اور ان کا اتنی بڑی ناشکری کہ آج ہم نے ایک ذرا بھی کسی کو نہیں دینا۔ تو رات کو جب یہ ہو گیا، فنادوا مصبحین، صبح لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا۔ کیا مطلب ہے؟ او جلدی اٹھو جلدی اٹھو جلدی چلو، تاکہ ہم باغ کو کاٹ لیں اور کوئی وہاں مانگنے والا نہ پہنچے، ہمیں کسی کو دینا نہ پڑے۔ تو لہٰذا صبح صبح جگایا ایک دوسرے کو۔ سر جی اور آیت 20 آپ نے چھوڑ دی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ فَرَشْکِین۔ ساری جزاک اللہ۔ آیت 20 ہے جی فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو اللہ تعالیٰ نے جو بلا بھیجی تھی نا، تو وہ ایسا باغ ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہوتا ہے، اس
بلا نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اس کھیت کو تباہ و برباد کر دیا. فنادوا مصبحین، انہوں نے صبح صبح ایک دوسرے کو کہا چلو چلو ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر پھل توڑنے میں ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکلو تاکہ کوئی مانگنے والا وہاں نہ پہنچے اور تمہیں کسی کو دینا نہ پڑے. صحیح سالم کھیتی کاٹ کے اور گھر لے آنا، جلدی چلو. فانطلقوا، تو وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور آپس میں چپ کے جو ہے بات کرتے تھے. بھلا یہ کیوں کرتے تھے وہ؟ ہماری کوئی کوئی سن کے اونچی آواز نکلی تو کچھ جاگ جائے گا اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا. نہیں، مانگنے والا کوئی، وہ جو جاگنے کو چھوڑے نا، کہ وہ مانگنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ہم جا رہے ہیں باغ کاٹنے، لہٰذا وہ آپس میں بات بھی دیکھیں نا کس قدر وہ کنجوس ہیں، کس قدر وہ مال کی محبت میں اور اللہ مال میں سے اللہ کا حصہ دینے میں کس قدر وہ کوتاہی سے کام لے رہے ہیں. تو چپکے اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی مانگنے والا سن نہ لے اور وہ ہمارے پیچھے آ نہ جائے. دیکھیں نا آگے آیت 24 میں بتا دیا اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. گویا وہ یہ سمجھ رہے کہ کھیتی تو اب جائیں گے بس ہم کاٹ کے لے آئیں گے، حالانکہ رات کو آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے ساتھ کیا اس کھیت کا. اور وغدوا علی حرد قادرین، مگر اور یہ کیا سمجھتے رہے کہ بھائی پھل کو کاٹنے میں تو ہم قادر ہیں، طاقت اور قدرت نعوذ باللہ ہماری ہے، کسی اور کا کوئی اس کھیت کو پلنے بڑھنے کا جو ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے نعوذ باللہ. حالانکہ یہ پھل جو کھیت لاتے ہیں، جو فصل پھل لاتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. وہی بارشیں کرتا ہے، وہی زمین میں زرخیزی کا سارا بندوبست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر لیکن یہ بدبخت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ قدرت تو ہمارے پاس ہے نعوذ باللہ، اور کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا. آپ جب باغ میں پہنچتے ہیں پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا. فلما رأوها، جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا کھیت نہیں ہے، یہ باغ تو کٹا پٹا باغ ہے، ہمارا باغ نہیں ہے، لہذا شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں. یہ ذرا دیکھیں اللہ کی تدبیر کتنی زبردست تھی. اور پھر کہنے لگے بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے. اب آپ ان کو احساس ہوا کہ وہ جس پھل کو کاٹ کے فٹافٹ واپس کسی کو نہ دینے پڑے لے جانا چاہتے تھے، پتہ چلا کہ اس سارے اس پھل سے محروم ہو گئے. اب جب یہ ان کو سمجھ آ گئی کہ باغ تو وہی ہے، باغ برباد بھی ہو گیا ہے، اب لگے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. تو ان میں سے ایک بہترین آدمی بھی تھا ان بھائیوں میں، اس نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیوں نہیں اللہ کا حصہ بھی دیتے، غریبوں کو بھی کیوں نہیں دیتے. انہوں نے کہا چھوڑ، تو اس کو چپ کرا دیا اور جلدی سے پہنچ گئے. اب اس بندے نے ان سے کہا کہ جو بہتر آدمی تھا، بہتر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کی پابندی کرے. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اس کی پاکیزگی اور بے عیبی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں، تم نے یہ نہیں کیا. اب وہ پچھتا کے کہتے ہیں قالو، تو سب نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ظالم تھے. لیکن اعتراف گناہ تو کر رہے ہیں. کب کر رہے ہیں؟ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ختم ہو گیا. تو اعتراف گناہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا پھل ان کو مل گیا جو ان کا عمل تھا. اور اب کیا کرتے ہیں؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. کس بات پہ ملامت کرنے لگا؟
کہ ظاہر ہے جب اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے اور ان کو احساس بھی ہو گیا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، تو اب ایک دوسرے کو کس پر ملامت کرنے لگے؟ بھائی تم نے کیوں نہیں ہمیں بتایا، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، دوسرے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں یہ کیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ ان میں بحث ہونے لگی. اور پھر اعتراف کے بعد کہتے ہیں قالو، تو وہ کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، انا کنا طاغین، بے شک ہم سرکش تھے، ہم باغی تھے، ہم نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت تھی. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. اعتراف اور توبہ کے بعد اب وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی بات پوری طرح کہ انا الی ربنا راغبون، تو بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. رجوع کا مطلب ہے توبہ استغفار کرتے ہیں. اب آیت 32 میں تو یہ کہا، اور 33 میں پھر جن مخاطب تھے نا مشرکین مکہ، ان سے کہا کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے اللہ کا عذاب، والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش تم اس بات کو سمجھو. یہ تو دنیا میں عذاب ہے نا برائی کرنے کا، اور آخرت کا عذاب جہنم ہوگا، بہت بڑا ہوگا. کاش تم اس بات کو سمجھو. یہ اس وقت قریش سے کہا جا رہا ہے، اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اور رمضان کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر رمضان میں کی بجائے رمضان میں اور زیادہ، وہاں بھی سخی ہوتے اور زیادہ سخاوت. لہٰذا اس مال پر سانپ بن کے مت بیٹھو، اس کو بخل سے جمع مت کرتے رہو، اس میں سے حلال کماؤ، اور اس حلال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرو، تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ. اور اگر اس کمائی سے پہلے حلال نہیں کمایا، پھر اس حلال کمائی کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا، تو پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے. وہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی اولادیں کتنی سرکش اور باغی ہیں. کیوں؟ یہ اس مال سے پلے ہیں جو حلال نہیں. یہ آپ اپنے معاشرے میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی سکون نہیں ہے. مومن چاہے اس کی ضروریات کم تر پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ مطمئن ہے، کیونکہ اس نے حلال کمایا رہا ہے، حلال خرچ کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ اللہ سے وہ امیدیں رکھتا ہے جو یہ بدبخت نہیں رکھتے. کتنی بڑی بات ہے جس میں غور کرنے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کتنی بڑی عبرت ہے. کوئی سوال ان پوری آیات پر میں نے بیچ میں آپ سے اس لیے نہیں کہ میں نے کہا پورا تسلسل سے ختم کر لوں، آیت 17 سے لے کر 33 تک کوئی سوال ہو؟ ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے دل کو تھوڑا مت کرو، اللہ کی راہ میں دو، انشاءاللہ اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا. اس میں یہی سبق ہے. اور عبرت پکڑو کہ اللہ کچھ نہ کچھ کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑی کم بات ہے. اب بات اس سے بھی ذرا بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ باغ والوں کی مثال عبرت کے لیے ہے. وہ کیسے؟ جس نے ناشکری کی، انہوں نے ناشکری کی نا، وہ اس کے پھل سے محروم ہو گئے. تو اگر ہم نے ناشکری کی ہے تو آپ دیکھ لیں اس ملک میں اللہ نے کیا نہیں دیا تھا، اور آج اسی ناشکری کے نتیجے میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے تو بچپن بڑا، میری عمر اس وقت 83 ہے. میں وہ جو فروٹ آنا تو آج کا آپ سے نہیں لے گا بغیر، جو ہے آنے کا خریدا ہے وہ آج 100 روپے آپ کو کنو، 200 روپے، اور کنو بھی مرا ہوا. تو یہ ناشکری کا نتیجہ ہے کہ آج اسی ملک میں جو اتنا بڑا دنیا کا مثالی ایگریکلچرل ملک ہے، وہاں زراعتی کھیتوں کا سامان جو ہے وہ آپ کے اور میرے لیے کتنا مشکل بن گیا ہے. یہ ہے ناشکری.
تو یہ ناشکریاں جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ اس کو یاد کر لے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا پکا سچا وعدہ کہ اگر تم شکر کرو گے. اور میں نے آپ سے گزارش کی ہے، شکر 3 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز کہ دل سے اس بات کا یقین کیا جائے کہ یہ میری نعمت میرے رب کی وجہ سے ہے، اس کا احسان ہے مجھ پر، دل اس بات کا اعتراف کرے، اور زبان پکے سچے معنوں میں کہے الحمدللہ. یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی کا کرم ہے. زبان سے اقرار، دل کا اعتراف، زبان کا اقرار. اور تیسری اور لازمی چیز، تیسری عمل کا شکر. عمل کا شکر کیا ہے؟ کہ عمل اسی طرح کیا جائے جس طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے. یہ 3 چیزیں کر لو، آپ دیکھ لیں گے کہ رب العالمین کس طرح برکتیں نازل فرماتا ہے ہمارے لیے. اور سر جی یہ بھی کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے انشاءاللہ بھی ضرور کہیں. بالکل، یہاں اس کی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر اللہ چاہے گا تو وہ عمل ہوگا، اس کی توفیق سے ہوتا ہے. اچھا، جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، اس میں ایک اور چیز یقینی ہوتی ہے کہ آپ اس لیے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی جب تک رضا شامل نہیں ہوگی، اس کی تائید اور نصرت شامل نہیں ہوگی، تو پھر وہ تائید اور نصرت آپ کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. بے شک، جزاک اللہ. تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا واقعہ کس طرح عبرت کا سامان ان لوگوں کے لیے ہے، آج ہمارے لیے ہے کہ شکر، ہر معاملے میں شکر، ہر نعمت کا شکر. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دعا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے پیارے صحابی کو سکھائی، رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک. یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگا کریں. اب آ جائیے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 34، 35 اور 36. اچھا، رب العالمین دیکھیں نا، اب اس عبرت کے بعد جو اس پورے واقعے میں ہوئی ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم متقی ہوگے نا، پہلے آپ متقی کا مطلب سمجھیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ متقی تو وہ ہے، اس کی یہ شکل و صورت ایسی ہوتی ہے اور یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. متقی ہوتا کون ہے؟ مجھے ایک جملے میں بتائیں، ایک جملے میں صرف. اللہ سے ڈرنے والا سر. یہ کیا بات ہوئی؟ سارے لوگ کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والا. بات بتائیے تاکہ حتمی بات ہو. سر جو برائیوں چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے اور نیکیوں میں بھی جلدی کرتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اس کے لیے لفظ تقوی، تقوی جو یہ چیز اختیار کرتا ہے، اور یہ ہے قرآن و سنت کی پابندی. تقوی کیا ہے؟ قرآن و سنت جن کاموں کو کرتا ہے، کہتا ہے چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو. جن سے کہتا ہے ان کو کرو، ان کو کر دو. یہ تقوی ہے. پوری شریعت پہ عمل کرنے والا متقی ہے. اس لیے جب یہ لفظ آتا ہے، ذرا آیت میں اب غور کریں. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، جنات النعیم، یقیناً ان متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں. تو متقی کا جو ٹھیک مفہوم ہے کہ اللہ سے ڈر کر برائی کو چھوڑنا اور نیکی کرنے والا، وہ پوری شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا. کیوں؟ شریعت ہے اسی کا نام. جس سے منع کیا ہے وہ قوانین ہیں، اور جن پر حکم دیا ہے وہ بھی قوانین ہیں قرآن و سنت کے، ان پر عمل کرنے والا متقی. قرآن بھرا پڑا ہے. سورہ نبا میں آپ جائیں نا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. آگے چلے جائیں، یہ سارے انعامات ہیں متقین کے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت تیاری متقین کے لیے کی گئی ہے. تو تقوی نہیں ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو ہم کیا بنیں؟ متقی بنیں، تقوی اختیار کریں، پوری شریعت پر عمل کریں.
उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस दीन में दाखिल हो जाओ। तो आपने देखा इन मुत्तकीन के कुरान में जगह जगह, और यहाँ आयत 34, इन्ना लिल मुत्तकीन इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, नेमत भरी जन्नत, नेमत वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि न किसी आंख ने देखा है जो नेमतें हैं आज तक, न किसी बशर के दिल पर गुजरा है। आप उसको, वो इतना हसीन है कि उसके हुस्न के बारे में आप आज इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं आप उस जन्नत को अपने ख्यालों में बसा लूं। वो ख्याल आपका लिमिटेड है, वो जन्नत अनलिमिटेड है। अब एक बड़ा प्यारा सवाल है अगली आयत में, कभी सोचा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम फर्माबरदारों को मुजरम का सा कर देंगे, दोनों बराबर कर देंगे। आपका ज़मीर क्या कहता है, आपका फैसला क्या, किसी इंसान से पूछ लें। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं कैसे करूंगा, मैं तो सरापा अदल हूं। अल्लाह ताला तो सरापा अदल है। क्या आप उस अल्लाह से समझते हैं कि वो मुजरमों को और मुत्तकीन को एक जैसा कर देगा, एक सा अंजाम होगा? क्या तुम्हारा गलत ख्याल है? कैफ तहकुमून मा लकुम कैफ तहकुमून, तुमको क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो? ये तो तुम्हारी फितरत का तकाजा है कि तुम नेक बनो। तुम बुराई तुम्हारे अंदर रखी, बुराई को बुरा समझना तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इल्हाम कर दिया है। कितनी बड़ी बात है जो आयत 34 से 36 में कह दी गई है, मुत्तकीन। तो अल्लाह ताला ने हमें वहाँ इबरत दिलाई है बाग वालों से, यहाँ हमें मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह ताला हमें पूरी तरह रग़बत दिला रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और फिर कुरान क़यामत तक के लिए आगे देखें। आयत 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो? ये भला कौन सी चीज़ पढ़ते हो? क्या है जो ऐसी, तुम्हारे पास कौन सी किताब है जिसमें ये पढ़ते हो? ये पढ़ते हो क्या चीज़ है? कि मुजरिम और उनका अंजाम वेरी नेक लोगों गुड, का वेरी गुड, एक्सीलेंट, कि मुजरिम और मुस्लिम बराबर हैं। कोई है किताब, तौरात, इंजील, सुफ़ इब्राहिम, सुफ़ मूसा, हर एक में बार बार बताया गया कि जन्नत मुत्तकीन के लिए है और जहन्नम मुजरिमीन के लिए। दोनों कैसे बराबर हो सकते? जरा देखें ना, कुरान के अंदाज को देखें। हम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जो जिसमें ये तुम पढ़ते हो कि अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्लाह मुस्लिम और मुजरिम को बराबर कर देगा? इन्न लकुम फीही लम्मा तखय्यरून, क्या तुम्हारे लिए जरूरी वही कुछ है जो तुम पसंद करते हो? अगर तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है, तुमने अल्लाह के नाफरमानियों में सबकत ले रहे हो, तो तुम क्या वही कुछ हो जो तुम्हारी ये गंदी फितरत में पसंद करती है? नहीं, मुत्तकीन जन्नत में जाए और मुजरिमीन जहन्नम में जाए। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, क्या तुम्हारे पास रोज़ क़यामत तक हम पर कुछ अहद व पैमान साबित हैं? इन्न लकुम लमा तहकुमून, कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसका तुम हुक्म करोगे। ये मुनकरीन को बड़ी वार्निंग दे दी गई है। सोचो तो सही, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया? अल्लाह ने तुम्हें फहम व इदराक नहीं दिया? क्या वो अल्लाह जिसने किताबें नाज़िल करके साफ साफ बता दिया कि ये अंजाम है, ये नेमतें भरी जन्नत है उनके लिए जो मुस्तकीन है, और ये जहन्नम है जिसमें हद दर्जे की आग, भड़कती आग और तकलीफी और मुसीबत, खाना कैसा होगा, सब बता दिया। सलहुम
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے ایہم بذالک زعیم، تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یہ جو باتیں تم نے دنیا میں گھر رکھی ہیں نا، یہ بالکل بے اصل ہے. ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. پھر اگر ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں، وہ جو بتوں کو پوجا کرتے تھے وہ، اور آج ہم اسباب کے غلام، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک جنہوں نے ان کا ذمہ لیا ہو، یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یعنی یہ دنیا میں جو انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، لے آئے نا ان کو، اور ان سے یہ ہمیں گواہی دلوائے نا کہ جو تم بات کہہ رہے ہو وہ حق ہے، یا یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. کس قدر جھنجھوڑ کے بات دیکھیں، انذار اور تنبیہات قرآن اس کا حق ادا کرتا ہے. سر اس کی ایک مثال بھی قرآن میں دی گئی ہے نا، کہ کیا مسجدوں مزاروں کی مجاوری کرنے والے اور جہاد کرنے والے ایک جیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوب بات کہی ہے آپ نے کہ اللہ کے راستے میں جہاد، وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے نکلنے والا کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے. کیا مقابلہ ہے اس کا؟ یہ جو تم نے مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے گھر رکھا ہے نا، کہ بس اس مجاوری کر کے کعبۃ اللہ کی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، بھول جاؤ. جنت ان کے لیے ہے جو جہاد و قتال کریں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 42. اب منکرین کی حالت زار کا بیان ہے جو آپ اور میں روز دیکھتے ہیں. بھلا کیا ہے وہ حالت زار، اور کیا وہ ان کی رسوائی ہوگی وہاں؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس روز سخت وقت آ پڑے گا، یہ قیامت کا وقت ہے، اور لوگوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. کتنا جس سجدے کی کتنی بڑی عظمت ہے، ذرا سوچیں. نماز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدے کے وقت سب سے زیادہ قریب انسان میرے لیے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ رب کتنا راضی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں جو سجدے نہیں کرتے تھے نا، آخرت میں ہم ان کو یہ توفیق ہی نہیں دیں گے. یہ چاہیں گے بھی تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اپنے سجدے خوب آرام سکون سے، اور اس میں خوب جو تسبیحات ہیں ان کو آرام سے 3 کی بجائے 5 7 9 دفعہ مانگیں. جیسا وقت آپ کے پاس ہو اسی وقت کے حساب سے اس نماز کو انجوائے کیا کریں. سر یہ جو سجدے کی آپ نے بات کی ہے کہ اللہ توفیق کی، اللہ کی توفیق کی بات ہے سر، تو کیا اس دنیا میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی؟ میں نے کہا بھئی تم کوشش تو کرو، توفیق کا کیا مطلب ہے؟ تو سر اس کا نہیں سر میڈم، ذرا ایکسپلین کر دیں. جی سر. نہیں میڈم، یہ بات نہیں ہے. یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بااختیار بنایا اس حوالے سے کہ ہم چاہیں تو سجدہ کریں، چاہیں تو سجدہ نہ کریں. اس کا اختیار اللہ نے دے دیا. اب اس اختیار کا جو یہاں مس یوز کر رہا ہے وہ اس اللہ کو جس کے انعامات کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان کو شمار کرو تو شمار کر نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. اب میرا فرض ہے کہ میں اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہر حال میں سجدہ ریز رہوں، ہر احکامات کی تعمیل کروں، اور سجدے کے وقت سجدے کا حق ادا کروں. یہ میرے اوپر لازم ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. یہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ نے تو آپ کو سب کچھ دیا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ پر تو تہمت لگاتا ہے. بات سمجھ صحیح. آئی نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. سر جو کہتے ہیں کہ توفیق اگر اللہ دیتا تو اس کے لیے، وہ فارسی کا شعر کس نے کہا کہ ہوئے بدرا بہانہ بس یار، بہانہ ہا کہ بسیار. بالکل 100 بہانے ہوتے ہیں. جی بالکل. 48 منٹ 49 منٹ بولتے 49 تھوڑے ٹائم ابھی خود آپ کو نہیں ملی.
سر جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کرائیں. ہاں ذرا مہربانی کریں نا جناب، آپ کی بات سے ڈسٹرب کر رہی ہیں مدرس درس والوں کو. اچھا اب چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکذبین ہیں نا، یہ مت سمجھیں وہ تو دنیا میں نے بنائی امتحان کے لیے، مہلت ہے، یہ تو میری گرفت میں ہر وقت ہے. فذرنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس بات کو جھٹلاتا ہے. سر جی ایک آیت چھوڑ دی ہے، خاشیۃ آیت رہ گئی. او ہو سوری جی 43. اب سجدے کا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے گا، اور حال کیا ہوگا وہاں ذلت کی پستی کی انتہا دیکھیں. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی. ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود، اور جب وہ دنیا میں سجدے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا، وہم سالمون، جب وہ بالکل صحیح سالم تھے، سجدہ کر سکتے تھے، اس وقت انہوں نے انکار کیا. لہٰذا آج اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہ سعادت نہیں بخش رہا، ان کو توفیق ہی نہیں دے رہا. دنیا میں توفیق دی تھی، اس کو انہوں نے یوز نہیں، استعمال نہیں کیا. اب آ جائیے اگلی آیات میں، یہ جو 3 آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جھٹلا رہے ہیں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے، میری پوری طرح میرے کنٹرول میں ہے، میری گرفت میں ہے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، آپ مجھے بھی چھوڑ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے جو اس بات کا انکار کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کا انکار کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. اچھا یہ ذرا ایک بات سمجھیں، بڑی اہم ہے. استدراج، یہ قرآن کی ایک اصطلاح، استدراج. یہ استدراج کیا ہوتا ہے؟ گمراہوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ جب مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ پھر استدراج درجہ بدرجہ ان کو لے جاتا ہے تباہی کی طرف. آپ دیکھ لیں جن قوموں کو مہلت ملی ہے، جب وہ نہیں سنبھلتی اور باز نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے ان پر. تو یہ استدراج یہ ہے کہ گناہوں میں جب ڈھیل ملتی ہے اور وہ اس ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا انسان، توبہ طائب نہیں ہوتا بلکہ گناہوں میں اور آگے، تو اللہ تعالیٰ اسی درجے میں اس کو تباہی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیے. کوئی سوال؟ اچھا اللہ تعالیٰ کی گرفت میں کیسے بندہ؟ اگلی آیت میں بڑی بات کلیئر. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو. اِنَّ کَیدِی مَتِین، اور چال تو میری زبردست ہے. کامیاب کس کی چال ہوتی ہے بالآخر؟ بتائیں نا. اللہ رب العالمین کی. ہاں آپ نے دیکھا کہ فرعون کا کیسی ساری تدبیریں ناکام ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ ظالموں کی ہر جگہ تاریخ پوری گواہ ہے اس پر کہ ان کی چالیں بالآخر انہی کی تباہی کا باعث بنی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کنٹرول بڑا پکا سچا ہے. آیت 46 میں فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کی چٹی کے بوجھ سے تلے دبے جا رہے ہیں؟ بھئی اللہ کے نبی تو آپ کو وہ راستہ بتا رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں بھلائی کا راستہ ہے. آپ اس کو نعوذ باللہ کوئی چٹی سمجھ رہے ہیں، کوئی تکلیف اور مصیبت سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے دبے جا رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ چھوڑ دیں ان کو، میری گرفت میں ہیں یہ. ان کیدی متین. اب آگے فرمایا آیت 47 ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہیں؟ بتائیں نا ہمیں. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اس نے قرآن اور نبی بھیج دیا. جی کوئی سوال؟ اب
یہاں بڑی اہم بات، ہر آخری سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس وقت ہدایات ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 48 میں، فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے دعوت دائی، آپ صبر کریں، لحکم رب کا، اپنے رب کے حکم کا، تو آپ سب رب کے فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجئے، یہ ہے دائی کا کام۔ فلا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اچھا، یہ حضرت یونس کا واقعہ کیا ہے بلا اختصار کے ساتھ؟ سر جی وہ قوم کو دعوت دے رہے تھے، تو جب قوم نہیں مانی تو وہ بغیر اجازت کے اللہ کے وہ بھاگ کے کشتی میں سوار ہو کر تو چلے گئے تھے قوم سے جان چھڑا کر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں۔ حضرت یونس ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا اس قوم کی طرف، دعوت دے کے جو اللہ تعالیٰ کی مہلت بھی مل کے تو وہ مانے نہیں۔ جب مانے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو حضرت یونس سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی۔ نبی کو اس وقت تک وہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ انہوں نے اللہ کا حکم کا انتظار کیے بغیر اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور کشتی میں بیٹھ کے پھر وہ آگے سارا آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کشتی میں پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی ان سے، لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں ان کے سامنے آ گئی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر سے ڈٹ کے کام کریں اور کسی جلد بازی سے کام نہ لیں، اس سے بچیں۔ اور آپ حضرت یونس کا واقعہ کہ اِذ نادا وہو مکظوم، یہ اب اس کی ان حالت میں جب عذاب نازل ہو گیا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور پھر اللہ کی مہربانی کیا ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چٹیل میدان میں پھینک دیا جب کہ وہ عذاب میں مبتلا تھے، مذمت ہو رہی تھی ان کی۔ فاجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے جب انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان کی دعا جو ہے قرآن میں منقول ہے، لہٰذا انہوں نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فاجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کر دیا، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور آخری دو آیتیں بڑی اہم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا وہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے۔ لِيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں سے اس طرح گھورتے ہیں آپ کو نفرت سے۔ اور یہ کس وقت ہے؟ لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بکتے ہیں، کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک یہ شخص نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے۔ آخری آیت چھوٹی سی لیکن بڑی توجہ کرے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے لکھیں، یہ تکویر کی 27 میں بھی ہے، تکویر کی 27، ابھی یہ قلم کی 52 آپ کے سامنے ہے، سورہ ہود کی 120، سورہ ہود کی 120 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 124، یہ جملہ صرف ما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن یاد دہانی ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں پلیز دوبارہ۔ ہاں جی، پہلی ہے سورہ تکویر کی آیت 27، سورہ قلم کی آیت 52،
سورہ ہود کی آیت 120 اور سورہ طہ کی آیت 124۔ یہ اس لیے کہ یہ قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے، کیسے آئے، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ یاد دہانی ہے، اسی پر عمل کر کے تم اللہ کے مقرب اور محبوب بن سکتے ہو۔ آج الحمدللہ ہم نے یہ پوری صورت ختم کر لی ہے۔ کل میں اس کا خلاصہ بیان کر کے انشاءاللہ اگلی صورت جو ہے سورہ حاقہ، اس کے الحق، جی میں وہ آپ کو بھیجوں گا الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو سورہ الحاقہ میں کچھ پہلے پھر وہی وقوع قیامت کی یقین دہانی کے لیے کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ میں آپ کو 2 پاروں میں جتنی یہ قسمیں کھائی گئی ہیں یا شہادتیں پیش کی گئی ہیں کہ قیامت کے بارے میں، قیامت ہو کر رہے گی، وہ میں ساری بھیج رہا ہوں آپ کو آیات بمیں آیات کے۔ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں گے تاکہ کل پھر آپ کو پورے 2 پاروں میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، وہ ساری شہادتیں والی آیات آپ کے سامنے موجود ہے، ذرا ان کو دیکھیے گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ صاحب، 49 بہت آیت میں اچھی طرح سمجھ آئی الحمدللہ۔ 49 آیت میں دعا سے مراد کیا، نعمت سے مراد کیا دعا ہے؟ نعمت سے مراد آپ کی صحت، آپ کا مال، اولاد، آپ کو جو جو دنیاوی مادی میں نعمتیں ملی ہیں، جو بھی روحانی نعمتیں ملی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ یہ حضرت یونس کے واقعے میں دیکھیے، دعا نبوت ان کو ملی، اس سے بڑی کیا چیز تھی؟ دعا تو اس اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ غلطی ہو تو ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اور معافی کے بعد اپنے صالح ترین بندوں میں بھی شامل کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح۔ عجائب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔